اپنے دور میں بھی ضرب المثل ہے. میں صرف 2 واقعے سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اور انصاف اتنا ضرب المثل ہے کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے. ایک بندے کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ مدینے کا قاضی بنایا اور مدینے کے قاضی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فاروق اعظم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قاضی بنا کے مدینے کا قاضی مقرر کیا. اور آج یہ قاضی کے سامنے ایک جھگڑا آتا ہے کہ بارش کا موسم ہے, بارش کے موسم میں شدید بارش میں مسجد نبوی کے رستے میں ایک مکان ہے, اس مکان کا پرنالہ ٹپک رہا ہے, بارش تیز ہے اور پرنالہ گلی میں ٹپکتا ہے, اس سے ہو کر سارے آتے ہیں, جو آ رہا ہے اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. حضرت عمر آئے کپڑے بھیگ گئے, دوسرا آیا کپڑے بھیگ گئے, تیسرے آئے کپڑے بھیگ گئے. آ کر مسجد کے اندر سب نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے یہ بات رکھی, امیر المومنین فلاں مکان جو مسجد کے پڑوس میں ہے اس کا پرنالہ نیچے بہتا ہے اور بارش سخت تھی, ہم سب کے کپڑے دیکھو. فاروق اعظم نے کہا میرے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں اور میں بھی اسی طرح آیا ہوں. کہا حضرت یہ تو ہو جائے کہ یہ پرنالہ یہاں سے ہٹ جائے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بتاؤ یہ پرنالہ ہے کس کا, یہ مکان ہے کس کا؟ فرمایا یہ نبی کے چچا حضرت عباس کا ہے, نبی کے چچا حضرت عباس کا ہے. یہاں پر اگر بات کو یاد رکھیں تو میں اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے میں ایک واقعہ اور ذہن میں آیا, میں اس کو ذرا اجمالاً ذکر کر دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, زندہ تھے, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور حضور نے صحابہ کے بڑے مجمع میں کہہ دیا کہ آج تک میرے اوپر جس کا کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے سکتا ہے اور اللہ کے فضل سے میں نے حق چکانے کی کوشش کی ہے. ایک صحابی اٹھے, حضور میرا ایک حق آپ کے ذمے آپ نے ادا نہیں کیا. فرمایا وہ کیا؟ حضور آپ نے مجھے ایک دفعہ بلا وجہ میری پشت پہ درہ مارا تھا اور چابک اور لاٹھی ماری تھی. کہا اچھا بدلہ لے لو. کہا میں بدلہ لوں گا. کہا بدلہ لے لو, محمد قیامت کے دن بدلہ نہیں چکا سکتا, آج بدلہ لے لو. اس صحابی نے کہا حضور بدلہ تو لوں گا لیکن جس وقت آپ نے لاٹھی ماری تھی میری قمیض اتری ہوئی تھی, آپ کو قمیض پہنی ہوئی ہے. جس وقت حضور کو یہ کہا تو نبی نے قمیض اتاری. کہا یہ قمیض اتری ہوئی, اب تم مار دو, بدلہ چکا لو, انتقام لے لو. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو. یار کیا کرتا ہے, ایک کہتا ہے مجھے ایک کے بدلے 10 مار دے نبی کو معاف کر دے, دوسرا کہتا ہے مجھے مار دے نبی کو چھوڑ دے. میں کہا نہیں میں نے بدلہ لینے نبی سے لینا ہے. میرے آقا نے جس وقت قمیض اتاری صحابی آگے بڑھے اور میرے آقا کی 2 شانوں کے درمیان میں جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا اور سینے کے ساتھ لپیٹ کر کہا حضور آپ سے انتقام کیسے لے سکتا ہوں, مقصد صرف یہ تھا کہ مہر نبوت کو دیکھا نہیں تھا, دیکھنا چاہتا تھا, چومنا چاہتا تھا. اور میں نے آپ سے سنا ہے کہ جب نبی کا جسم کسی کے جسم کے ساتھ مس کر جائے اللہ جہنم کی آگ کو آرام کر دیتا ہے. حضور صرف اتنی توا تھی, اتنی لالچ تھی. ادھر دیکھنا نبی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, نبی علیہ السلام کو صحابی نے چوما بھی, انتقام نہیں لیا. دوسری طرف یہاں پر اس واقعے کے ساتھ کتنی مماثلت ہے. فاروق اعظم سے لوگوں نے کہا حضرت یہ پرنالہ اتار دیں اور یہ پانی سب کو خراب کرتا ہے. حضرت نے پوچھا یہ پرنالہ ہے کس کا, یہ مکان ہے کس کا؟ کہا نبی کے چچا عباس کا ہے. اس لیے کہا عمر نے فرمایا عباس کو بلاؤ. کہا حضرت عباس سفر پہ گئے ہوئے یہاں موجود نہیں ہے, آپ یہی حکم دے دیں. عمر فاروق نے کہا چونکہ امیر المؤمنین ہوں لہذا میں آرڈر کرتا ہوں اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا کر یہاں لگا دو, یہاں سے جگہ بدل دو. صحابہ نے جگہ بدلی. 1 دن 2 دن گزرے, حضرت عباس واپس آ گئے, دیکھا مکان کا پرنالہ بدلا ہوا ہے. عدل دیکھو, انصاف دیکھو اور نبی کے ساتھ مماثلت دیکھو. فاروق اعظم نے پرنالہ بدلوایا, عباس واپس آئے. یہ پرنالہ کس نے بدلا؟ کہا امیر المومنین نے حکم دیا اور پرنالہ بدل دیا گیا. کہا عمر کون ہوتا ہے میرے گھر کے معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ یہ میرے گھر کا پرنالہ ہے, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. چلے گی عباس مدینے کے قاضی ابی بن کعب کے پاس درخواست لے کر کے حضرت میری درخواست ہے. درخواست کس کے خلاف ہے؟ امیر المومنین کے خلاف ہے. معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا, قسم خدا کی 56 اسلامی ملک ہے, 56 اسلامی ملکوں کا ایک حاکم اپنے طور پر کتنا نواب ہو, کتنا وڈیرا ہو, کتنا سرمایہ دار ہو, عمر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. آج صدروں کو استثناء ہے, سپریم کورٹ نہیں بلا سکتی, ہائی کورٹ نہیں بلا سکتی, عدالت نہیں بلا سکتی, لیکن امیر المومنین کو ابی بن کعب نے آرڈر جاری کیا کہ امیر المومنین کو بلاؤ کہ آپ کا عباس نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے,
عباس آگے، مدعا علیہ عمر فاروق آگے، اور عجیب بات ہے امیر المومنین کمرہ عدالت میں داخل ہوتا ہے اور قاضی اپنی کرسی سے اٹھتا بھی نہیں ہے، قاضی اپنی کرسی سے اٹھتا بھی نہیں ہے، استقبال بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس وقت امیر المومنین ایک ملزم کی حیثیت سے آئے ہیں، مدعا علیہ کی حیثیت سے آئے ہیں، اس لیے یہاں قاضی کرسی پہ بیٹھا ہوا دونوں کو سامنے کھڑا کیا. عباس جی قاضی صاحب دہراؤ اپنا دعویٰ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دعویٰ دہرایا کہ میرا پرنالہ تھا لگا ہوا، اس کو عمر فاروق نے میری اجازت کے بغیر بدلا ہے اور اپنی جگہ سے ہٹایا ہے. جی امیر المومنین جواب دعویٰ داخل کرو، جواب دعویٰ دو، آپ کا کیا جواب ہے؟ امیر المومنین نے کہا میں نے رفع عامہ کے لیے لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے اور لوگ تنگ ہوتے تھے، لوگوں کی درخواست پر میں نے یہ پرنالہ بدلا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے کیا ہے. بات ختم ہونا تھی، لیکن عباس کے اعتراض نے، نبی کے چچا کے اعتراض نے مسئلے کو الجھا دیا. حضرت عباس نے کہا میں بھی جانتا ہوں لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لیکن میرا آبجیکشن اور میرا اعتراض اس وجہ سے ہے کہ یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اس لیے میں یہ پرنالہ بدل نہیں سکتا. میں یہ مکان بنا رہا تھا کہ میرے نبی میرے بھتیجے آئے میرے گھر میں اور کہا عباس پرنالہ کہاں لگانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا تھا حضور وہاں لگانے کا ارادہ ہے. نبی نے کہا تھا میری رائے یہاں لگا دو، لہذا میں نے کہا حضور آپ خود ہی کہہ دیں کہ یہاں آئے میں لگا دیں. میں نے یہ کیا کہ نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہا، میں نیچے بیٹھا، نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. میں کہتا ہوں اگر سنی ذوق میں تو میں یہاں پر ایک استدلال کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یا عباس علمدار، لوگ کہتے ہیں عباس کا رتبہ صحابہ سے اعلیٰ. میں کہتا ہوں نہیں، ایک ایسا ہے جس کا رتبہ عباس سے بھی اعلیٰ ہے، جس کا رتبہ علی سے بھی اعلیٰ ہے، جس کا رتبہ حسنین سے بھی اعلیٰ ہے، جس کا رتبہ حضرت فاطمہ سے بھی اعلیٰ ہے، جس کا رتبہ باقی صحابہ سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ عباس نے خود کہا، عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور آپ پرنالہ خود لگا دیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہوں اور آپ اپنے ہاتھوں سے لگائیں. عباس کہتے ہیں جب نبی میرے کندھے پہ چڑھے تو میں سہار نہیں سکا، میں نبی کو اٹھا نہیں سکا، میں نبی کو اٹھا نہیں سکا. نتیجتاً نبی اترے اور میں نبی کے کندھے پہ سوار ہوا اور میں نے لگایا. میں کہتا ہوں عباس کے کندھے نبی کو اٹھا نہیں سکے، لیکن غار سور کی پہاڑیوں میں ابو بکر کے کندھے نبی کو اٹھاتے رہے ہیں، ابو بکر کے کندھے نبی کو اٹھاتے رہے ہیں. ابو بکر وہ ہے جو نبی کو اٹھا لے، عباس وہ ہے جو نبی کو اٹھا نہ سکے. اس لیے دیکھو نبی کا وزن سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر ساری امت کا بوجھ ہوتا ہے، وہ سارا بوجھ نبی پر، لہذا نبی بوجھل ہے. لیکن اس نبی کے بوجھ کو اٹھانے والا بھی پھر ابو بکر ہے. لہذا عباس کہتے ہیں میں سہار نہ سکا، میں اٹھا نہ سکا، لیکن ابو بکر نے سنگلاف پہاڑیوں میں حضرت رسول اللہ کو اٹھایا بھی تھا، غار میں پہنچایا بھی تھا اور پہاڑی رستے طے کرائے بھی تھے. میں کہتا ہوں عباس نے بھری عدالت میں کہا کہ میں نے نبی کو جس وقت نبی علیہ السلام نہیں اٹھا سکا، میں نبی کے کندھے پہ چڑھا اور نبی علیہ السلام نے مجھے اٹھایا اور میں نے یہ پرنالہ لگایا حضور کے حکم سے، حضور کے اشارے سے لگایا. جب اتنی بات کہنا تھی عدالت میں خاموشی ہے، قاضی خاموش ہے اور قاضی کہتا ہے امیر المومنین آپ کا جواب کیا ہے؟ امیر المومنین جواب عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں عباس اور قاضی صاحب میں اپنی سزا تجویز کرتا ہوں، اگر یہ سزا آپ کو منظور ہے تو میں جھیلتا ہوں، نہیں تو جو سزا آپ نے میں جھیلنے کے لیے تیار. مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں غلطی کا اقرار کرتا ہوں. اچھا بتاؤ تم اپنے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہو؟ عمر ہے کہتا ہے میں اپنے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں پورے مدینے کو دعوت دوں گا، عباس کے مکان پہ آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے گارا بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے اپنا لگایا پرنالہ اکھاڑوں گا اور اکھاڑ کر میں عباس کے کندھے پہ سوار ہو کے میں چڑھ کر میں اپنے ہاتھوں سے گارا لے کر اپنے ہاتھوں سے پرنالے کو دوسری جگہ منتقل کروں گا جہاں میرے نبی نے لگایا تھا. جب یہ ہوا تو قاضی نے کہا منظور ہے، عباس نے کہا منظور ہے. جس وقت عباس لے کر جاتے ہیں، عمر بھی جاتے ہیں، باقی صحابہ بھی جاتے ہیں، پورا مدینہ جمع ہے عباس کے مکان پہ. جس طرح نبی کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سے انتقام لے لو، نبی سے انتقام نہ لو، آج بھی مدینے کے لوگوں نے حضرت عباس سے کہا عباس منت کرتے ہیں امیر المومنین ہے، ہم سے یہ کام کروا لو، امیر المومنین سے نہ کرواؤ، ہم سے سزا لے لو، ہم سے انتقام لے لو، امیر المومنین ہے. لوگ کیا کریں گے؟ عباس نے اس وقت کسی کی نہ سنی اور کہا نہیں، عباس بھی اس
صحابی کی طرح محبت کا اظہار جب کرے گا تو سنی جھوم اٹھے گا. حضرت عباس نے کہا نہیں یہ سزا انہوں نے خود تجویز کی ہے. گارا بنایا, امیر المومنین نے مدینہ جمع اپنے ہاتھوں سے وہ پرنالا اکھیڑا, اور پھر وہی بات ہوئی کہ عباس نیچے ہوئے, عمر اوپر ہوئے, وزن نہ سہا سکے, عمر نیچے ہوئے, عباس اوپر آئے, اور عباس نے عمر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے وہ پرنالا لگایا, گارا لگایا. وہ گارا عمر کی داڑھی پہ, وہ پانی عمر کی داڑھی پہ, پسینہ عمر کے چہرے پہ. حضرت فاروق اعظم پسینے میں شرابور گارے سے گندے ہوئے, گند من کے ساتھ بچھڑے ہوئے, پرنالا بدلا گیا. جس وقت عباس بھی اتر گئے, پرنالا بھی لگ گیا. حضرت عمر بھی اٹھ کے عباس نے پیار بھرے لہجے میں یہ بات کی, امیر المومنین نہ میں پرنالا بدلنا چاہتا تھا, نہ آپ سے سزا دلوانا چاہتا تھا, نہ انتقام لینا چاہتا تھا, صرف اور صرف دنیا کو عدل فاروقی بتانا چاہتا تھا, صرف اور صرف دنیا کو فاروق کا انصاف بتانا چاہتا تھا. اب میرا فیصلہ سنیے, عباس بھی نبی کا چچا ہے, عباس بھی پیغمبر کا قریشی خاندان کا ہے. عباس کہتے ہیں آج کے بعد عمر کی عدالت لوگوں کو بتا کر میں اعلان کرتا ہوں اس مکان میں اب میرا حصہ نہیں ہے, مکان مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں, یہ مکان میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں. عدل فاروق اعظم اپنے عروج پہ پہنچا. فاروق اعظم نے اس عدل کو, میں آگے چلوں گا انشاءاللہ.